69 نمبر حدیث۔ عبادت کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ عبادت کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا فی بیتی فی مصلائی اذ دخل على رجل فاعجبنی الحال التي رآنی علیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران السر واجر العلانیۃ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ میں اپنے گھر میں مصلی پر تھا کہ میرے پاس ایک شخص آ گیا، مجھے اپنی حالت پسند آئی جس پر مجھے اس نے دیکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تم پر اللہ رحمت کرے، تم کو 2 ثواب ہیں، خفیہ کا ثواب اور اعلانیہ کا ثواب۔ خوش بھی ہوا، میں نے اسے معلوم کرنے دیکھا، میں خوش بھی ہوا، میں اندر سے میں خوش بھی ہوا، حضور نے فرمایا جانے 2 ثواب۔ تشریح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں مصلی پر نوافل یا ورد وظیفہ پڑھ رہا تھا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان فرض نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے۔ گھر کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ میں ریاکاری کے لیے یہ عمل نہ کر رہا تھا، ورنہ لوگوں کے مجمع میں کرتا، گھر کے گوشہ میں نہ کرتا۔ اس آنے والے نے مجھے مصلی پر یہ عمل کرتے دیکھا، داخلہ فرما کر یہ بتایا کہ میں نے اسے بلایا نہ تھا، اس نے آنا چاہا تھا، اتفاقاً ہی آ گیا۔ آنے والا ان کا کوئی عزیز یا قریبی ہوگا جو بغیر اجازت آ گیا، یا آپ کے گھر والوں نے اسے اجازت دے دی۔ فاعجبنی الحالی، مجھے اپنے حال پر خوشی ہوئی۔ اس سے مراد کہ آپ کو یہ خوشی یا تو اس لیے تھی کہ وہ آنے والا بھی مجھے دیکھ کر میری طرح یہ اعمال کرے تو اس کے اعمال میں مجھے بھی ثواب ملے گا، یا اس لیے کہ وہ مسلمان میرے اس عمل پر بلکہ میرے ایمان و اسلام پر گواہ ہو جائے گا۔ کل قیامت میں بارگاہ الہی میں مسلمانوں بلکہ اللہ کی مخلوق کی گواہیاں بہت ہی کام آئیں گی۔ بہرحال یہ خوشی غرور کی نہ تھی بلکہ اللہ کے اس کے کرم کی تھی۔ صاحب مرقات اور صاحب اشیت اللمعات فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تمہارا اس کام کی ابتدا محض اخلاص پر تھی، اسی وجہ سے تم گھر کے کونے میں یہ کام کر رہے تھے، اللہ نے تمہارے اس کام کو ظاہر فرما دیا۔ یہ بھی اس کا کرم ہے تمہارا اس پر خوش ہونا کہ ایک مسلمان نے مجھے برے کام پر نہ دیکھا بلکہ اچھے کام پر دیکھا۔ یہ خوشی بھی اللہ کا کرم ہے، اس پر بھی ثواب ہے کہ یہ خوشی شکر کی ہے نہ کہ فخر کی۔ غافل زیادتی مال سے خوش ہوتا ہے، مومن عاقل توفیق اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے گناہ پر رنج اور نیکی پر خوشی ہو وہ کامل مومن ہے، لہذا تمہیں اس خوشی پر ثواب ہے۔ بہرحال ریا اور اخلاص کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مرقات اشیت۔
حدیث نمبر 70، ریاکاری کا ہر کام شرک ہے۔ ان شداد بن اوس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، رواہ احمد۔ روایت حضرت شداد بن اوس سے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، اور جو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا، اور جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرے اس نے شرک کیا۔ تشریح، شارح مشکات شرک اس واسطے ہے کہ یہ کام خالص اللہ واسطے ہوندے نے، نماز بھی اللہ واسطے ہے، صدقہ خیرات بھی اللہ واسطے ہے، وہ بچ دوسرے بھی شامل کر رہے ہیں، ویکھنے والے بھی یا وہ دو ہو گئے، اللہ بھی ہو سی نا، اللہ بھی ہویا تو اللہ وہ دوسرے بھی نال شامل کر رہے، یہ شرک ہے۔ تشریح، شارح مشکات فرماتے ہیں کہ شرک دو قسم کا ہے، ایک شرک جلی یعنی کھلم کھلا شرک بت پرستی، اور دوسرا شرک خفی ریاکاری ہے۔ یوں کہو کہ شرک اعتقادی تو کھلا شرک ہے اور شرک عملی ریاکاری ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کل ما صدق عن اللہ فہو صنمک، جو تمہیں اللہ سے روکے وہی تمہارا بت ہے۔ نفس امارہ بھی بت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، ہاں روزے میں ریا خالص نہیں ہو سکتی، اس لیے ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کوئی نہاؤن لگ گیا ڈیٹ بڑے تو پانی پی آ گیا باہر آ کے روزہ رکھا ہے، بدلیا کہ بندے جا کے رہتے ہیں سول سارا ہے نا سارا ابھی نامنے ہوتے بڑی چھالا میں رہتے پھر پڑھائی تو پانی دھپا کی وجہ سے گرم ہوتا، یہ جو ٹھنڈا ہوتا، روزے بھی ایک بندی ڈبکی ماری، بڑی یہ ٹھنڈا پانی ہے، بڑا جالا تھلا بڑا جالا پانی، ہاں تھلا بڑا جالا پانی، اتنے بھی جالا آ گیا، اتوں پیتا ہوا تو جا کے اتنا بھی بڑا جالا، وہ ڈبکی ماری تلو پی آیا، اس میں جاتا بھائی وہ چھپ گیا تھا بھی دیکھی ہے، آئے دو روزہ دار ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر لوگوں کے سامنے بہت کلیاں کرتے ہیں، سر پر پانی ڈالتے رہتے ہیں، کہتے پھرتے ہیں ہائے روزہ بہت لگ رہا ہے، بڑی پیاس لگی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی روزے کی ریا ہے، یہ بھی کی ریا شامل ہے۔ اور اس حدیث میں داخل ہے خیال رہے کہ ریا کی دو قسمیں ہیں، ایک ریا اصل عمل میں، دوسری ریا وصف عمل میں۔ اصل عمل میں ریا یہ ہے کہ کوئی دیکھے تو یہ نماز پڑھ لے، نہ دیکھے تو نماز پڑھے ہی نہیں۔ وصف عمل میں ریا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نماز خوب اچھی طرح پڑھے، تنہائی میں معمولی طرح پڑھے۔ پہلی ریا بہت بری ہے اور دوسری اس سے کم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کلید در دوزخ استعان نماز،
کہ چشم مردم گزاری براز وہ نماز دوزخ کی کنجی ہے. وہی ہے نا کہ بھائی نماز جنت کی کنجی ہے. شہزادہ وہ نماز دوزخ کی کنجی ہے جو کہ لوگ سامنے لمبی کر کے پڑھی ہوئی جہاں سے بڑے لمبے لمبے شہیدی کیتے ہیں رسول کیتے ہیں تو بڑے وہ دوزخ کی کنجی ہے کیونکہ اللہ نہیں نجی جو وجہ کے مدد سے کہندے پہ یہ شرک ترجمہ وہ نماز دوزخ کی کنجی ہے جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے. حدیث نمبر 71. خفیہ شرک کیا ہے؟ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذكر المسيح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي ان تقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجہ. روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے تو فرمایا کہ کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے. ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا خفیہ شرک یعنی یہ کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اپنی نماز اس لیے زیادہ کرے کہ کسی شخص کو دیکھے کہ وہ آ کر دیکھ رہا ہے. تشریح خارج علینا یعنی دولت خانہ سے باہر یا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. نماز کا وقت تھا یا ویسے ہی حضرات صحابہ کا مجمع تھا اور اتفاقاً دجال کے خطرات کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے. فرمایا دجال کو تو کوئی شخص پائے گا ہی نہیں, وہ بھی قریب قیامت, پھر انسان اس سے بچ بھی سکے گا نہ اس کے پاس جائے نہ اس کے پھندے میں پھنسے, مگر ریاکاری کی مصیبت ہر شخص کو ہر وقت درپیش ہے. اس لیے یہ آفت دجال سے زیادہ خطرناک ہے کہ اگر اکیلے نماز پڑھے تو تھوڑی اور ہلکی پڑھے, مگر جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو نوافل بہت تعداد میں پڑھے اور خوب دراز پڑھے. یہ ہے وصف ریا. شیخ صاحب لکھ رہے ہو کبھی ایک مولوی صاحب کا بادشاہ بڑا متقی تھا. بادشاہ نے بلایا بادشاہ نے بڑی بڑی دعوتیں کی تھی ہوئی مولوی صاحب بھی ہے اور بھی مہمان آئے, بڑے راج کے خان رہا. پھر مولوی صاحب نے ہاں پورا مجھے یہ مولوی صاحب کوئی نہ رکھا تھا میں اگر اس سے کھا گیا کھانا تو بادشاہ جان سے بھائی جی پیٹی ہوئی ہوتے ہیں ڈیڈی چاہے ہوتا ہونے بھی شاید کوئی نہیں ہوتی. یہ پورا اگر دو گرا لا کے نا منہ پا کے بہرے ہو کے مراقبہ بہرے دوسری کھاتے رہے دوسری کھا رہے. گھر آئے تو گھر آ کے اپنے بیٹے نہ کیا کہ میں روٹی پکا دے کیوں نہیں کھاتی نہیں سنائی نہ کھونی نہیں چنگی گل ہوتی. وہ میں دسا بھائی میں بڑا اچھا آدمی ہوں میں روٹیاں نہیں کھاتی میں نہیں جن کوئی نماز پڑھی نہیں جن جی ہاں میں نماز جن روٹی تو میں پکا دے گا نماز بھی اپنی بھلائے ہو
اس آواز سے پڑھی ہے پہلے نماز بلائے ہو نا روٹی پکا دینا. جب یہ شرک خفی ہوا تو اصل نماز میں ریا بہت ہی خطرناک ہے. ریا کی دو قسمیں ہیں، گزشتہ احادیث کی شرح میں بیان ہو چکی. اصل عبادت میں ریا زیادہ خطرناک ہے. نماز کا ذکر مثالاً فرمایا، ہر نیکی کا یہی حال ہے. اس بیماری میں واعظین زیادہ مبتلا ہیں. عموماً ہر واعظ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا بیان سب سے اچھا ہے، لوگ خوب واہ واہ کریں گے. بعض واعظین بغیر داد لیے بیان کرتے ہی نہیں. پنڈی والے مولوی صاحب کئی بار لگی ہے کہ نہیں، لگی ہے کہ نہیں، تقریر بھائی لگی ہے کہ نہیں، لگی ہے کہ نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. ریا والی عبادت بھنے ہوئے تخم کی طرح ہے جس سے پیداوار نہیں ہوتی، یا جیسے بادام بغیر مغز کے کسی کام کا نہیں ہوتا. مرآت. یعنی اللہ کے رسول کی گلاں دسنا نہیں ہوتا، اللہ کے احکام دسنا، امر نہیں دسنا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی تقریر سے لگاؤ دا انہوں خیال ہوتا. میں لوگ کس کہ نہیں سبحان اللہ کسی نے کہ نہیں کسی اللہ کے رسول کا گھٹ بھی خیال ہونا، لیکن عوام کی واہ واہ جو زیادہ تر نہیں دینی کہ واہ واہ کرے، پھر کوئی واہ واہ کرے، کوئی سنائے، کوئی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں حیران ہونا ہونے کی مثالیں کوئی نہیں لبھیاں. حضرت مفتی صاحب تقریر فرماتے ہیں نا کہ بڑا مجمع ہوتا، پوری مسجد بھری ہوتی ہے، لوگ گئی پوری ہوئی، اسے ہمارے کان بڑے تیز ہونے ہیں. حجر آئی ہے رشت و ہدایت. کھا کے واہ واہ کرنی ہو تو اس لیے ریاض بھی شبہ ہوگا یا زوری سبحان اللہ کھوانا. تم یہ کھوانا سننے کو نہیں، آنکھوں سبحان اللہ. نہیں ہے نہیں میں کہہ دیا یہ کہنے نا پھر حدیث نمبر 72. عمل خالص کی عجیب مثال. عمل خالص کی عجیب مثال. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا عمل عملا فی صخرة لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس کائنا ما کان. رواه البیہقی فی شعب الایمان. روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پتھر کی چٹان میں بیٹھ کر عمل کرے جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ روزن، تو بھی اس کا عمل لوگوں تک نکل آئے گا جو بھی عمل کرے. بہکی ولی اللہ ولی اتنے چھپ سے کہتے رہو، بلکہ وہ اپنے آپ میں بدنام کرنا واسطے وہ بعض حرکتیں بھی کریں گے، لیکن لوگ ایس کے اللہ کا ولی ایسا تشریح کا ویسے تشریح. صاحب مراد فرماتے ہیں کہ فرض کرو کوئی شخص ایسے بند غار میں نیکی کرے
جس میں نہ تو دروازہ ہو کہ کوئی وہاں پہنچ سکے، نہ کوئی روزن و سوراخ ہو جس سے کوئی جھانک سکے، یعنی کیسے ہی خلوت خانہ میں کیسے ہی چھپ کر عبادت کرے، ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم ریا کر کے اپنے ثواب کیوں برباد کرتے ہو؟ تم اخلاص سے نیکیاں کرو، خفیہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں خود بخود لوگوں تک پہنچا دے گا۔ لوگوں کے دلوں میں خود بخود تم نیک ماننے لگ جاؤ گے۔ حضرت میر مولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد عمر صاحب فرمائندے ہیں، میں فرمانے سے جڑا تھوڑے اعلیٰ حضرت کوئی ساڈے نال بہت نیکیاں کرندے آئے، جو بھی نیکی کرندے آئے اس نیت اتنی خالص ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگ کو ظاہر کر دینا، اس خلوص نال نیکی یا کوئی چنگا کم کرے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دینا، لوگوں کا دینا، لوگوں کی عقیدت کا دینا، لوگوں کی عقیدت ہو رہی ہے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے۔ بعض لوگ خفیہ تہجد پڑھتے ہیں، لوگ خواہ مخواہ انہیں تہجد خواہ کہنے لگتے ہیں۔ تہجد بلکہ ہر نیکی کا نور چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے، جس کا رات دن مشاہدہ ہو رہا ہے۔ لوگ اسی وجہ سے حضور غوث پاک خواجہ اجمیری کو ولی کہتے ہیں۔ خواجہ اجمیری ہو گئے، حضرت الحسانی ہو گئے، یہ سارے وقت میں کوئی نہ عبادت کریں گے، کوئی عبادت ہوگی، ساری رات عبادت بھی لگے رہا، ساری دیہات عبادت بھی لگے رہا، تمام انہوں نے ولی سمجھیے نہیں، سارے نال ہی نماز پڑھتے ہیں، سارے نال ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو لوگ ولی سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ انہوں نے ولی سمجھا تھا، کیونکہ اللہ نے اتنی پیاری عبادت بنانی ہوتی ہے، اتنی وہ مقبول ہوتی ہے کہ بعد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ یہ ہے اس فرمان علی کا ظہور۔ نیک اعمال کا نور چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سیماہم فی وجوہہم من آثر السجود وَلْتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ کونی ہے، اچھا سیماہم فی وجوہہم من آثر السجود۔ تجربہ تو یہ ہے کہ خوف خدا اور عشق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہو تو چہرہ اور ہی طرح کا ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں کے چہرے دیکھ کر کافر مسلمان ہو گئے، گناہ گاروں نے دیکھا تو نہ صرف گناہوں سے توبہ کی بلکہ متقی بن گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود بے کی لوکال۔ ترجمہ کیجیے نا۔ جی جناب، ترجمہ: تیری ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے، تجھے دیکھتے ہی بغیر حیل و حجت کے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 73، جنتی لوگ کون ہیں؟ عن حارثہ ابن وہب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بأہل الجنت کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لا برہ الا اخبرکم بأہل النار کل قتل جواد مستکبر۔ متفق علیہ وفی روایت لمسلم کل جواز زنیم متکبر۔ روایت حضرت حارثہ ابن وہب سے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
تمہیں جنتی لوگ نہ بتاؤں، ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جائے۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا جائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ کیا میں تمہیں آگ والے نہ بتاؤں، ہر سخت دل، بدکار، متکبر۔ تشریح: اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ہر سخت دل، حرامی، غرور والا۔ شارح مشکات فرماتے ہیں کہ ضعیف کے معنی یہ ہے کہ جس میں تکبر، جبر، ظلم نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ اس میں طاقت و قوت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو قوی اور طاقتور مسلمان پسند ہے۔ یعنی اس میں طاقت ہو مگر وہ اپنی طاقت مسلمانوں پر استعمال نہ کرے۔ غافن کے معنی ہے کہ مسلمانوں کو اس پر امن ہو، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے شر سے مسلمان اپنے کو محفوظ سمجھے۔ یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اسے ذلیل و خوار سمجھے، مسلمان تو بڑی عزت والا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں۔ لو اقسم علی اللہ کا مطلب ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ خدا کی قسم تیرے ہاں بیٹا ہوگا، یا قسم بخدا آج بارش ہوگی، یا اسلامی لشکر کو فتح ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم ضرور پوری فرما دے گا۔ ضرور اس کے ہاں بیٹا ہوگا، ضرور بارش آئے گی، ضرور لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوگی۔ خیال رہے کہ پہلے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی رضا چاہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور علیہ السلام نے وہی بند ہو گئے 5 مہینے کی 6 مہینے روایات میں چلنا کہ حضرت جبریل نہ آئے۔ حضور نے اتنی حضور گھبرا گئے، اتنے تنگ آ گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ کئی بار خیال آ گئے کہ میں اپنے آپ کی پہاڑی کو تھلے گرا کے اور مار چھوڑا۔ اس کی حالت ہوگی اللہ تعالیٰ واللیل اذا سجا، تیرے سونے چہرے کی قسم میں تم چھوڑے سے کوئی نہیں۔ واللیل اذا ما ودعک ربک وما قلی، میں تم چھوڑے سے کوئی نہیں۔ کیوں گھبرے ہوئے ہو؟ میں چھوڑے تو کوئی نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ سارا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں سے اللہ کی نعمتیں مانگنا جائز ہے کہ ان کے منہ سے نکلی بات اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ اتل کے بہت معنی ہیں، سخت دل، بد زبان، جھگڑالو۔ اسی طرح جواز کی معنی موٹا، فربا، بدکار، فاسق، بخیل جو اپنا مال چھپائے اور دوسروں کے مال پر نظر رکھے۔ یہاں سارے معنی درست ہیں۔ زنیم بنا ہے زنمن سے، یعنی کان کٹی بکری جس کا کان کٹ کر لٹک رہا ہو۔ اس طرح زنیم حرامی کو کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی دوسری قوم سے ملحق ہوتا ہے، جیسے ولید بن مغیرہ۔ یہ مثال دیتی نا جی، حرامی دی جی، اتل بعد ذالک زنیم دی۔
یہاں ذنیم بمانی شریر و لعیم ہے جس کے شر سے مسلمان پریشان ہوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حرامی بچے بڑے شریر و خبیث ہوتے ہیں۔ صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرامی جنت میں نہ جاوے گا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ نہ حرامی تو کیا قصور ہے، وہ جنت میں کیوں نہیں جانا؟ یہ لکھ دے بین بھائی کوئی نہیں اصل۔ ہاں وہ ہے نا ساڑھے تین بعض غلط گلا مشہور ہے۔ ہاں جو حرامیوں کے سے کام کرے وہ اولاً جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 73، غرور و تکبر کی عجیب وضاحت۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل ويحب الجمال الكبر باطل الحق وغمط الناس رواه مسلم۔ لاہور میں جنگا ہے نا جناب سائن مگا کے گھر گڈی ریل گڈی پڑھا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بھی سونا تو سونے پسند بھی کرنا۔ بازار حسن تو لکھے ہوئے بازار حسن روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر غرور ہو۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ غرور یہ ہے کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ اپنے آپ میں بڑا سمجھنا کوئی نہیں۔ تشریح فرمان علی کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کفر ہو وہ جنت میں ہرگز نہ جائے گا۔ کبر سے مراد اللہ رسول کے سامنے غرور کرنا، یہ کفر ہے۔ نمبر 2، دنیا میں جس دیکھو نماز نہ پڑھنی وکری گل ہے، نماز کوئی اس واسطے کسی نہیں آ کسی اگر آخیے نا بھائی تو نماز نہیں پڑھی یا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا تو نہ ہو نہ پڑھ رہا کیا نماز ایسا اگو چپ کر چھوڑا یا اگو دماغ کو بھی نہ دے اپنے اندر ہی رکھے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر چھوڑا۔ نمبر 2، دنیا میں جس کے دل میں رائی برابر غرور ہوگا وہ جنت میں اولاً نہ جائے گا۔ نمبر 3، جس کے دل میں رائی برابر غرور ہوگا وہ غرور لے کر جنت میں نہ جائے گا۔ پہلے رب تعالیٰ اس کا تکبر و غرور دور کرے گا، پھر اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ ارشاد ربانی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی میرے اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق آیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت علی کی بڑی چپکا شریع نا اتھے لیکن وہ خلافت زمانے میں فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرمایا کچھ جو کوئی ملے ہو رہے ہو میں اگر وہ ہر شے کرے اس بارے میں بھائی بھائی کر دے تو بھائی بھائی ہوگا ورزقنا مع أشهد أن محمدا رسول الله
آگ میں کبر اور غرور ہے، اور خاک میں عجز و انکساری، باغ کھیت میں لگتے ہیں آگ میں نہیں۔ اسی طرح ایمان و عرفان باغ ہیں، خاک جیسے عاجز و منکسر دل میں لگتے ہیں، آگ جیسے متکبر دل میں نہیں لگتے۔ سائل سمجھا کہ شاید اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا بھی غرور میں داخل ہے، اس میں اپنی مالداری یا بڑائی کا اظہار ہے۔ نیز اکثر متکبرین اعلیٰ درجہ کا لباس پہنتے ہیں، تو یہ عمدگی لباس متکبرین کی علامت ہے۔ سوال درست ہے، فرمایا رب تعالیٰ ذات الصفات میں جمیل ہے، اچھا ہے، مخلوق اس کی صفات کی مظہر ہے، تو مسلمان کو چاہیے اپنی عادات، صورت، لباس اور اعمال اچھے رکھے تاکہ خالق کی صفت جمیل کا مظہر بنے۔ مقصد یہ ہے کہ سونی شہی پاؤنیاں، لباس پاؤنے، ٹوپیاں یا وہ ہو اپنے آپ پر سونا بڑائی رکھنا، یہ تکبر نہیں، یہ تو اللہ بھی پسند ہے، کیونکہ اللہ آپ سونا تو سونے پسند بھی کرے گا۔ نیز اس لباس میں رب تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے جو محبوب ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپا رکھو، برکت گھر بڑائی رکھو، یہ اللہ نے پسند نہیں۔ ایسے کرو ساڑھے کول بہت کچھ جائے، اج بھرے پہ ہاں سب کچھ ساڑھے کول ہی ہے، سارے اللہ پڑھا دیتے ہوا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ متکبر وہ ہے جو کسی معمول انسان کی حق بات کو صرف اس لیے جھٹلائے کہ یہ اس آدمی کے منہ سے نکلی ہے اور مساکین کو ذلیل سمجھے۔ صدق رسولہ النبی۔